क्या रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ है? क्या मियाँ और बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं? अगर उनकी ख्वाहिश है, इंसान है साफ ज़ाहिर है और उसकी बीवी है, उसका दिल कर रहा है या बीवी का दिल कर रहा है तो उसमें कोई शर्म का बात नहीं है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ फहद हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मुसलमानों का तोहफ़ा रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और रोज़े हम रख रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम सब के ये रोज़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे साथ इस वक्त दीनी और रूहानी स्कॉलर मुफ्ती नुमान कादिर मुस्तफ़ाई जो नाज़िम आला है जी मिनहाजुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदारे के। नाज़रीन, इनके पास हम हाजिर हुए हैं एक मसला लेकर जिसमें लोगों को बड़ा मसला होता है जो शादीशुदा होती हैं। ख़ास तौर पर टॉपिक हमारा आज का ये है कि रोज़ा और हम बिस्तरी। क्या रोज़े की हालत में हम बिस्तरी जायज़ है? अगर रोज़े की हालत में जो मियाँ बीवी जायज़ रिश्ता होता है वो हम बिस्तरी कर लेते हैं, क्या इससे रोज़ा कबूल हो जाता है या फिर टूट जाता है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मुफ्ती साहब कैसे? कैसा रमज़ान शरीफ कैसा आपका गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कि आपका कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये तो ख़ास एक माह मुक़द्दस होता है, इसे नेकियों का मौसम बहार भी कहते हैं। और ये फ़ाद भाई अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में अल्लाह ने एक मरतबा फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर बहारें और पुरकैफ नज़ारे देखने की तौफ़ीक अता फरमाई है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम ये एंड तक यही नज़ारे और यही जनाब बहारें और रूहानियत नूरानियत हमें देखना नसीब फरमाए। आमीन सुबह आमीन। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको बड़ा ये मसले का सामना करना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक भी बहरहाल यही है कि रोज़ा और हम बिस्तरी। क्या रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ है? असल में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ये बड़ा अहम मौजू है। रोज़ा का जो लुग़वी माना है ना, रुक जाना, यानी नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लेना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, किताबुन निकाह चैप्टर के अंदर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों से फरमाया कि यानी जो जवान इस्तेताअत रखता हो उससे चाहिए कि वो फिल फौर निकाह कर ले, क्योंकि निकाह ऐसी चीज़ है कि जो बंदे को गलत नज़रों से महफूज कर लेती है और उसकी जो नफसानी अपना जो ख्वाहिशात होती हैं उस पे वो कंट्रोल करता है। तो फरमाया अगर कोई बंदा यानी ये इस्तेताअत नहीं रखता, कोई मसाइल हैं, कोई वजूहात की बिना पे वो निकाह नहीं कर सकता या शादी नहीं कर सकता, तो फिर मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को रोज़ा रखने का हुक्म दिया है कि आप रोज़ा रखें, ताकि ये जो आपके अंदर नफसानी ख्वाहिशात और शहवात पैदा हो रही हैं, ये जो रोज़ा है ये उनको रोक देता है। ठीक है ना? तो इसलिए रोज़ा का माना भी यही है कि रोकना। एक तो यानी कि सुबह असरी का वक्त जो बंद होता है अपना रोज़े का और गुरूब आफ्ताब तक बंदा अपने आप को खाने और पीने से बिल्कुल रोक लेता है। सेम इसी तरह जो मियाँ बीवी हैं वो हकूक़ ज़ौजियत अदा करने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल ने उन्हें बाज रहने का हुक्म दिया है। यानी रोज़ा की हालत में मियाँ बीवी चाहे वो मियाँ बीवी हैं और उनके लिए ये हकूक़ ज़ौजियत और हम बिस्तरी जिसे आप कह रहे हैं वो जायज़ है, हलाल है। लेकिन क्योंकि अब रोज़ा रखा हुआ है, मियाँ ने रखा हुआ है, शौहर ने या बीवी ने रखा हुआ है या दोनों ने रखा हुआ है या दोनों में से किसी एक ने रखा हुआ है, तो फिर भी ये जायज़ नहीं है कि रोज़ा की हालत में मियाँ बीवी आपस में हकूक़ ज़ौजियत, हाँ जब रोज़ा वो खोल लें और नमाज मगरिब और नमाज इशा के बाद, तो अगर उनकी ख्वाहिश है, इंसान है साफ ज़ाहिर है और उसकी बीवी है, उसका दिल कर रहा है या बीवी का दिल कर रहा है, तो इसमें कोई शर्म का बात नहीं है। लेकिन रोज़ा की हालत में ये दोनों मियाँ बीवी हकूक़ ज़ौजियत जिन्हें हम बिस्तरी कहा जा सकता है वो नहीं कर सकते। इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो साफ ज़ाहिर है वो अपना रोज़ा तोड़ बैठेगा। और आपको पता है कि रोज़े का जो कफ़ारा है, यानी एक रोज़ा अगर इंसान जानबूझकर तोड़ बैठता है तो उसके लिए ज़रूरी है उसका कफ़ारा के 60 रोज़े रखे और फिर 60 रोज़े यानी कि 2 महीनों के लगातार
اگر بیچ میں اس نے گیپ کر دیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہوں گے، یا پھر 60 مساکین کو جناب اپنا کھانا کھلائے، یا ایک مسکین کو مسلسل 60 دن جناب سحری اور افطاری آپ کہہ لیں جناب کہ دوپہر اپنا صبح و شام اس کو کھانا کھلائے، پھر اس کے روزے کی وہ جناب جو ہے نا جی وہ کفارہ ادا ہوگا جو اس نے توڑا ہے۔ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ روزہ کی حالت میں میاں بیوی حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتے اور ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جب روزہ کھول لیں تو اس کے بعد سحری تک انہیں اجازت ہے کہ وہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ بہتر ہوگا نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بستری کے دوران اگر نجاست لگ جاتی ہے، کیا اس حالت میں کیا لڑکی یا لڑکا اپنے رب سے جا پہنچتا ہے، یعنی کہ وہ انتقال فرما دیتا ہے، کیا اس موت کو حلال کہلائیں گے یا یہ موت حرام کہلائے گی؟ نہیں، اس میں آپ حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو نا، ایک صحابی رسول کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ابھی، یعنی کہ پہلی رات تھی جسے سہاگ رات کہتے ہیں۔ تو ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی گلیوں میں آواز لگانا شروع کر دی کہ کریم رسول بلا رہے ہیں، جنگ کے لیے جانا ہے کافروں کے ساتھ۔ تو وہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کیونکہ سہاگ رات تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ ہی پہلی رات تھی جناب، تو صاحب ذرا وہ اسی حالت میں، یعنی حقوق زوجیت انہوں نے ادا کر لیے تھے، اسی حالت میں جناب وہ میرے کریم رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اب وہ شہید ہو جاتے ہیں، اب شہید ہو جاتے ہیں تو وہ یعنی کافی دیر لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیونکہ غیب دان ہیں اور غیب کا علم رکھنے والے تھے، آپ کو پتہ تھا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یعنی فرشتے لے گئے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اس لیے ان کا لقب تھا غسیل الملائکہ، کہ یہ ایسے یعنی خوش بخت صحابی رسول ہیں، اس حالت میں تھے تو ان کو غسل جو ہے نا وہ نورانی اللہ کے فرشتوں نے دیا ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان کی حالت دیکھو کہ وہ پانی کے قطرے بھی ابھی نا وہ یعنی کہ وہ نچڑ رہے تھے، جس طرح بندہ تازہ نہیں وہ غسل کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ہستی ہے اور یہ وہ شخص ہے خوش نصیب کہ اس حالت میں تھا اور جسے اللہ کے نورانی فرشتوں نے غسل دیا۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اور ہماری تعلیمات بھی یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ رات کو باوضو ہو کے سو جائے، یعنی اس کی نیت یہ ہو کہ چلو میرا وضو ہوگا، اگر میں اللہ کے حضور رات کو چلا ہی گیا، موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ نے واضح ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر وہ یعنی کہ وضو کر کے سوئے گا اور درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائے گا تو اس کی اگر موت آ جاتی ہے تو اس سے اعلیٰ اور ارفع موت کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر وہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ لیٹ جاتے ہیں، میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے، تو صاف ظاہر ہے اب یہ ان کے بس میں تو نہیں تھا کہ وہ غسل کرتے یا وہ جناب وضو کرتے، کیونکہ ابھی وہ حقوق زوجیت ادا کر کے لیٹے ہی تھے تو فرشتہ اجل آ گیا اور دونوں میں سے ایک کو لے گیا۔ تو اب یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، اور ہمیں یہ نیک گمان رکھنا چاہیے، یعنی اس پہ وہ حرام موت نہیں مرا، نہ اس پہ کوئی گناہ ہے، یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، تو اس پہ یعنی وہ کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس انسان کو اپنا الحمدللہ مسلمان غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، باقاعدہ اس کا جنازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں کوئی ایسا یعنی شرعی بات نہیں ہے کہ اس کی موت پہ کوئی حرف آئے یا اس کی موت ایسی ہوئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کی بخشش کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بخش دیا ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں بخشا، ہمیں گمان یہ رکھنا چاہیے کسی بھی مرنے والے کے لیے کہ اللہ ان کی بخشش کر دے بس۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بستری کے بعد میاں یا بیوی جب سستی لاتے ہیں اپنی طبیعت میں کہ چلو بعد میں کر لیں گے غسل، بعد میں کر لیں گے یا ٹھہر کے غسل کر لیں گے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 5-10 منٹ کا وقفہ دیکھیں نا جی، یعنی فوری بھی نہیں نہانا چاہیے، میڈیکل بھی اس چیز کی سختی سے ممانعت ہے اور وہ روک ڈالتی ہے کہ انسان کی جسم کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، یعنی 10-15-20 منٹ کا وقفہ دے کے اگر آسانی کے ساتھ پانی دستیاب ہو، یعنی سردیوں میں اگر گرم پانی دستیاب ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اسی وقت غسل کر لیں،
اسی میں بہتری یہی ہے، کیونکہ غسل کر کے پھر سونا ہوتا ہے تو صاف زیر پاک صاف ہو کر سوئیں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور اللہ کی برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ وضو کر کے سویا کریں، پتہ نہیں کب جناب فرشتہ اجل آ جائے اور ہمیں لے جائے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کم از کم ہم وضو کے ساتھ ہوں، اور اللہ اس وضو کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ مفتی صاحب صرف آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا میاں اور بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ اس میں کوشش کرنی چاہیے ویسے، کیونکہ شرم اور حیا، کیونکہ جو اسلام ہے نا جی فہد بھائی، یہ سراسر انسان کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، شرم پیدا کرتا ہے۔ اس میں شرم منع نہیں ہے کہ اگر وہ یعنی غسل نہیں کر سکتے، اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہے، اولا اور افضل یہی ہے کہ میاں اور بیوی علیحدہ علیحدہ غسل کریں، یعنی پہلے میاں کر لے تو اس کے بعد بیوی کر لے، اور پہلے اگر بیوی کر لے تو اس کے بعد پھر میاں کر لے، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر گھر میں یہ سہولت موجود ہے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ جناب ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے۔ پہلے تو ایک ہوتا تھا نا بھی چلو ایک ہی ہے، ابھی گھر والے اور بھی اٹھنے ہیں تو وہ اٹھ جائیں گے، نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو انہوں نے بھی نہانا ہوتا ہے تو ہم اکٹھے نہا لیتے ہیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ اس میں شرم کا بات نہیں ہے، لیکن اگر علیحدہ علیحدہ نہا لیں تو یہ اعلیٰ اولا اور افضل طریقہ یہی ہے، اور اس میں شرم اور حیا بھی ہے۔ بہتر ہوگا ناظرین، میرے ساتھ نعمان صاحب موجود ہے، اگر آپ کے پاس اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نمبر پہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ناظرین ہمیں اسپیشل میسج بھی کر سکتے ہیں، ایون ڈیٹ کے آپ کومنٹ کریں، وہ آپ کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کا۔ آپ کومنٹ کریں اور اپنا سوال نیچے مینشن کریں، ہمیں ٹیگ کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس پر پراپر پروگرام کریں گے، اور آپ کے کیے گئے سوال میں مفتی صاحب سے کروں گا، اور یہ آپ کے سوالوں کا جواب دلیل کے ساتھ کریں گے، اپنے سے تکا نہیں لگائیں گے، دلیل کے ساتھ کریں گے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔